یہ جو بے رنگی ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ اس چیز کا نہ آپ کی ذات سے تعلق ہے اور نہ آپ کی ضرورت سے تعلق ہے. یہ ڈکشنری کا لفظ ہے اور جو آدمی اسے استعمال کرتا ہے اسے کرنے دو. یہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ بزرگوں کے رسالوں سے لفظ پڑھ کے استعمال کر لیتے ہیں اور سننے والا کہتا ہے کہ یہ کوئی خاص ٹرم استعمال ہو رہی ہے. میں تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے. رنگ کو رنگ کہتے ہیں اور بے رنگ کو بے رنگ کہتے ہیں. یہ لفظ بنایا ہے درویشوں نے. جس طرح سفید روشنی سے 7 رنگ نکلتے ہیں یہ سائنٹیفک ہے. آپ نے کبھی اسپیکٹرم دیکھا ہے؟ پرزم دیکھا ہے؟ پرزم سے جب لائٹ نکالی جائے تو سامنے 7 رنگ ہوتے ہیں. جیسے آسمان پر قوس قزح ہوتی ہے، حالانکہ آسمان پر تو کوئی رنگ نہیں ہوتے. آپ نے کبھی دیکھا کہ آسمان پر کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ کبھی قوس قزح دیکھی ہے؟ اس کے کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ قوس قزح کیا ہوتی ہے؟ وہ رینبو ہوتی ہے. رینبو میں رنگ ہوتے ہیں. کبھی غور سے دیکھو تو 7 رنگ ہیں. کتنے رنگ ہیں؟ آپ کو رنگوں کا پتہ ہے کہ کون کون سے ہیں؟ وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ. ہاں، یہ 7 رنگ ہیں. وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، اورنج، ریڈ. اب یہ 7 رنگ سفید رنگ کے حصے ہیں اور یہ 7 رنگ جب کسی خاص فارمولے کے مطابق باہم مل جائیں تو سفید رنگ بن جاتا ہے. سفید رنگ بے رنگ ہے تو بے رنگ میں بڑے رنگ ہیں. اس سے پھر فقراء نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے لیکن ہر رنگ اس کا ہے، اس لیے اس کو بے رنگ کہا. با رنگ کو بے رنگ کے پردے میں کبھی دیکھ. جو با رنگ ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس لیے جو نظر آ رہا ہے وہ با رنگ ہے. اس کو بے رنگ کے پردے میں دیکھ. یعنی کہ بنانے والے نے، جس نے اس کا اظہار کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو مخفی کر لیا. اظہار سے مخفی کو دیکھ، یعنی کہ مظہر سے مخفی دیکھنا. آپ یہ دیکھا کرو جو کچھ مظہر ہے وہ جلوہ ہے، پھر مخفی کیا ہے؟ جلوہ پیدا کرنے والا. اگر تم نے مظہر سے مخفی نہ دیکھا پھر تمہارے لیے بے رنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے رنگ کا مطلب کیا ہے؟ نے رنگی یا بارنگی میں بے رنگی دیکھنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے قصہ. فقیروں نے یہ بات بتائی ہے. آپ کو بے رنگی کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے تقرب میں چلے جاتے ہیں وہ پھر رنگوں سے بھاگتے ہیں. اہل ذکر حضرات جو اپنے حلقہ ذکر میں ذکر کرتے ہیں پھر مراقبہ میں رنگ دیکھتے ہیں، اسے نور کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ رنگ دیکھا، نور دیکھا. جو اللہ کے زیادہ تقرب والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رنگ جو ہے یہ دراصل آپ کے ہیں اور اللہ بے رنگ ہے. اس بارے میں ایک اور بزرگ نے کہا کہ جس طرح ہر صورت ہے تو صورت جو ہے یہ صورت بنانے والے کا اظہار ہے. چہرہ جو ہے یہ چہرہ بنانے والے کا اظہار ہے اور بنانے والے کا اپنا چہرہ نہیں ہے اور یہ سارے چہرے اس کے اپنے ہیں. آپ بات سمجھے ہیں؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے لیے کہا، دسے صورت راہ بے صورت دا پر کم نہیں بے سوجت دا. یعنی کہ تم ناسمجھی کا کام نہ کرنا، کیونکہ بے سوج آدمی یہ نہیں کہہ سکتا. یہ ساری صورتیں بے صورت کا راہ ہے. ہر رنگ جو ہے یہ بے رنگ کا راہ بتاتا ہے. اس لیے پھر وہ مراقبے سے نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس کا راستہ دیکھو، اس کا رنگ دیکھو کہ اس کا اپنا رنگ کوئی نہیں ہے. اس بے رنگ کو عربی میں کہتے ہیں صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کا رنگ. صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ جو ہے وہ سب سے اچھا رنگ ہے. اور وہ رنگ کیا ہے؟ بے رنگ ہے. اس رنگ کو، بے رنگ کو صبغۃ اللہ کہتے ہیں. وہ اللہ کا رنگ ہے. بات سمجھ آئی؟ اللہ کا رنگ جو ہے وہ بے رنگ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اپنا چہرہ کوئی نہیں ہے اور ہر چہرہ اس کا اپنا ہے. اس لیے چہروں سے بے چہرے کو دیکھنا، صورت سے بے صورت کو دیکھنا، مظہر سے مخفی کو دیکھنا اور صفت سے ذات کو پہچاننا، یہ سب جو ہے بے رنگی ہوتی ہے. اس کائنات میں جتنی بھی صفات کارگر ہیں ان کے پیچھے ذات ہے. ہم صفات کو دیکھتے رہتے ہیں اور ذات کو بھول جاتے ہیں. اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں جس نے ظلم کیا، زیادتی کی، چور مال لے کے چلا گیا، مگر یہ ساری صفات ہیں. ذات کیا ہے؟ اس کا عمل. اس لیے آپ عمل سے جھگڑا نہ کیا کرو، لڑنے والے سے مت لڑا کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ عمل کس کا چل رہا ہے. آپ موجود عمل سے صاحب عمر کو دیکھو یا نعمتوں سے نعمت دینے والے کو دیکھو. منعم کو دیکھو، صفت سے ذات کو دیکھو، عیاں سے نہاں کو دیکھو. جو عیاں ہے اس کے پیچھے نہاں ہے، تو ہر عیاں سے نہاں کو دیکھو. گلاب کو دیکھو، پھول کو دیکھو اور اس کے ذریعے پیدا کرنے والے کو دیکھو، اس کو جس نے یہ بنایا ہے. کیا صورت بنائی ہے؟ بے رنگ کا سفر.
آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ پہچانو کہ یہ کائنات کیا ہے، پھر خالق کے بارے میں غور کرو، رنگ سے بے رنگ کو دیکھو کہ آپ کا کیا رنگ ہے۔ اس میں ایک اور مقام یہ ہے کہ رنگ طریقوں کو بھی کہتے ہیں، چشتی، قادری، نقش بندی، سہروردی، یہ سارے رنگ ہیں، یہ سارے طریقت کے رنگ ہیں، اس کو یوں بھی کہتے ہیں۔ اور جو توحید ہے وہ بے رنگ ہے، اس کا رنگ کوئی نہیں ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ یہ جو طریقت کے رنگ ہیں یہ ہمارے ہوتے ہیں اور اللہ والوں کا رنگ نہیں ہوتا۔ آپ میں شریعت کے رنگ ہیں، طریقت کے رنگ ہیں، چشتی رنگ ہے، قادری رنگ ہے، نقش بندی رنگ ہے، سہروردی رنگ ہے، شیعہ رنگ ہے، سنی رنگ ہے، اور اللہ کا جو رنگ ہے وہ ہے بے رنگ۔ اس میں کوئی طریقت بھی نہیں ہے، اللہ کا مذہب بھی نہیں ہوتا، مذہب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کا اپنا مذہب نہیں ہوتا۔ اللہ کو مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو کافروں کو بھی پیدا کرنا ہے، انہیں خوراک دینی ہے، تو اللہ کی بات اور ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خالی توحید سمجھنا خطرہ ہے، کیونکہ وہ بے رنگ ہے، اور جب تک تمہیں شریعت کا پتہ نہ ہو تو بے رنگ کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوتم بدھ اللہ کا ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں تھا، گرو نانک اللہ کے قریب ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں تھا۔ بے رنگ کا قرب جو ہے وہ آپ کو بے رنگ ہی بنائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سفر مشکل ہے، آپ کے لیے بہتر سفر درود شریف والا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دعا یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو بارنگ میں بے رنگ نظر آئے، پہچانا کرو، یہ ہے بے رنگ اور بارنگ کا فیصلہ۔